جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عثمان ڈار صاحب، انہوں نے جو ہے وہ خواجہ آصف پر الزام لگایا. انہوں نے کہا ہے کہ جو خواجہ آصف جرت کرو، میری ماں کا مقابلہ کرو، میری والدہ تحریک انصاف کے نشان سے الیکشن لڑے گی. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ماں کا مقابلہ کرو. اور جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے الیکشن کے کاغذات جمع کرانے کا سن کر آپ نے میرے گھر پر پولیس کے 20 لوگ بھیج دیے. میں لازمی کاغذات نامزدگی وہ جمع کراؤں گی، چاہے مجھے ہتھ کڑیاں لگا دو، جس پر خواجہ آصف صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا. بخاری صاحب، ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ ذاتیات کی طرف بڑھ گئی ہے. ایک انتقامی سیاست کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل جو ہیں وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سینسیبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے معاشرے کے اوپر ایک دھبا ہے. میرے خیال سے خواتین کے حوالے سے خاص طور سے اگر اس طرح کے واقعات واقعتاً ہوئے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، بلکہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کر سکے. سیریسلی اس کو ایڈریس کیا جائے. لیکن صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور عثمان ڈار صاحب جو ہمارے دوست ہیں، بہت ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے ان سے. ان کے بارے میں ہماری رائے پہلے بہت ہی اچھی تھی، لیکن جب وہ کامران شاہد کے انٹرویو میں نمودار ہوئے دوبارہ اور انہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی دونوں سے توبہ طائب کر لی تھی، تو اس کے بعد ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان کی جو زندگی ہے وہ کسی نیا رخ اختیار کرے گی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیے آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، کوئی ایسا افلوئنٹ گھر نہیں ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر سی سی ٹی وی کیمراز وہاں موجود تھے تو ان کے ذریعے ثابت کیجئے آپ کہ خواجہ آصف یا اس کے لوگ آپ کے گھر پر حملہ آور ہوئے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ حملہ اس لیے بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں، جو پولیس کے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز ہیں، جن پر الزام لگایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریڈ کیا ہے 3 صبح وہاں، چونکہ جو ان کے بھائی ہیں عمر ڈار صاحب، وہ پولیس کو مطلوب ہیں کئی مقدمات میں، اور ان کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں. لیکن اگر تو یہ واقعہ پولیس کے وہاں جو کاروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے تو اس کا بالکل ہی آسپیکٹ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ جو کہ وہ کہہ رہی ہیں، ببانگ دہل کہہ رہی ہیں کہ یہ خواجہ آصف نے بندے بھیجے تھے، وہ پولیس کے بندے نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہیں خواجہ آصف نے بندے بھیجے تھے. اور اگر پولیس بھی بھیجی تھی، خواجہ آصف از نو لانگر اے منسٹر اور ان دا گورنمنٹ. کوئی ڈی پی او کسی ایک سیاستدان کی مرضی سے کسی دوسرے سیاستدان کے گھر اس طرح کی کارروائی نہ کرے گا، نہ اس کو کرنی چاہیے. وہ بلبلا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ریڈ کیا تھا اور ہمیں یہ عمر ڈار صاحب چونکہ مطلوب تھے اس لیے ہم نے کیا. اب دیکھیے جناب، طریقہ کار جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ اگر ہم عثمان ڈار کو دوست کہتے ہیں تو وہ بھی بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے. لیکن اگر تو صرف یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اہل محلہ جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں. چیخو پکار ہوتی ہے نا، جس طرح کی واردات انہوں نے بتائی کہ میرے کپڑے جو ہیں پھاڑ دیے انہوں نے، مجھے دھکے دیے انہوں نے، دروازے توڑ دیے انہوں نے. تو مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل محلہ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر سالڈ پروف موجود ہے تو پھر خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر وہ واقعتاً عمر ڈار کو پکڑنے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو عمر ڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے خاندان کو اس مصیبت سے دوچار کرانے کی بجائے وہ پیش ہو جائیں. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پولیٹیکل اریسٹ ہوتی رہتی ہیں، مقدمے بھی چلتے رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی رواج نہیں جلدی کوئی فیصلہ ہونے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وطیرہ تو خیر نیگیٹو لفظ ہے، اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے ان دا الیکشن، کیونکہ وہ جس طرح کے دعوے کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ جیل بھجوا دیں، میں جیل میں سے بھی الیکشن لڑوں گی تمہارے خلاف اور تمہیں سبق سکھا دوں گی. پولیٹیکل مائلیج ملے گی بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے، اور اگر وہ صحیح بات بھی کر رہی ہیں تو کیا یہ پولیٹیکل مائلیج ملے گی ان کو؟ دیکھیے اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کی تو دو میں نے باتیں آپ کو واضح بتا دی. ایک تو یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر
چاہے انٹرم گورنمنٹ ہے چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر وہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی کوئی نیک نامی نہیں ہے، نہ ہی اس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہوگا ان کو۔ خواجہ آصف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کم از کم ان کے بارے میں یہ واؤچ کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فیلڈ میں بہت سٹرونگ ایک اپوننٹس ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں وہ، پوزیشن ہے، لیکن خارجہ رہ چکے ہیں۔ ان سے اس گھٹیا لیول پر جانے کی کم از کم میں امید نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کسی کنٹمپریری پولیٹیشین کی والدہ کے گریبان تک اگر ان کا ہاتھ چلا جائے تو پھر خواجہ صاحب اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے بارے میں پھر رائے اچھی نہیں رہے گی پورے پاکستان بھر کی۔ میرے خیال سے صرف تردیدی بیان کافی نہیں ہے، خواجہ صاحب کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں اور کروائیں کہ کون لوگ تھے جو گئے تھے، کیا ڈی پی او کا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، کیا واقعی تن وہاں انفارمیشن تھی کہ عمر ڈار صاحب گھر آئے ہیں اس لیے وہاں پر ریڈ ہوا ہے۔ کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، الیکشن سے اتنا پہلے اس قسم کے واقعات کرا کے نہ ہی تو نون لیگ کو کوئی ایڈوانٹیج ملے گا نہ ہی خواجہ آصف صاحب کو ملے گا۔ پہلے وہاں پر ہم خواجہ صاحب کے حوالے سے گفتگو سنتے تھے جو اپنے جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈر تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے 2-3 واقعات تھے کہ اس طرح کی مین ہینڈلنگ اور یعنی گڑبڑ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو متقاضی ہیں عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ کہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے اگر یہ حرکت ہوئی ہے، اور اگر یہ اٹ از بٹوین پولیس اینڈ عمر ڈار تو اس کو پھر اس طرح کا رنگ دینا جو ہے وہ میرے خیال سے کسی کے بھی بات نہیں ہوگی۔